لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن امام مبین. صلوات محمد وعلیہ برادران ایمانی، بزرگان ایمان، ہم نے قرآن مجید کے بہت ہی مشہور و معروف سورہ کی ایک آیت کا سہارا لیا ہے. یہ وہ سورہ ہے جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے. سورہ یاسین کی پہلی آیت کل شیء احصیناہ فی امام مبین. اللہ آواز دے رہا ہے، ہم نے ہر شے کا علم امام مبین میں احصا کر دیا ہے. احصا کرنا، اکٹھا کرنا، سمیٹنا فرق ہے. زمین پر اگر کوئی دانے بکھرے ہوں اسے احصا نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے کہا جائے گا کہ دانے بکھرے تھے، ہم نے اسے سمیٹ لیا، بٹور لیا، اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، اکٹھے کر لیا. مگر کوئی یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ ایک دانہ بھی نہیں چھوٹا ہے. کتنوں بھی محنت و مشقت کے ساتھ آپ دانوں کو بکھرے ہوئے زمین پر اکٹھا کرنے کے بعد، سمیٹنے کے بعد، بٹورنے کے بعد یہ چیلنج نہیں کر سکتے کہ ایک دانہ بھی زمین پر نہیں چھوٹا ہے. اور اللہ احصا کا مطلب بتا رہا ہے کہ یہاں پر ایک دانے کی بھی گنجائش نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہ نے علم امام مبین کے نزدیک اس طریقے سے احصا کر دیا ہے جہاں پر ایک دانے کی بھی گنجائش نہیں ہے. اللہ نے مکمل علم، مولا کائنات اور تاریخ شاہد ہے کہ جب مولا کائنات نے کچھ راز کی باتیں اور علم کی باتیں جناب سلمان فارسی سے کی اور کہا سلمان دیکھو یہ بات کسی سے نہ بتانا، یہ فضائل کسی کے سامنے بیان نہ کرنا.
طارق کے جملے ہیں کہ میں اپنے گھر پر گیا مگر بے چینی اتنی تھی کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اور وہ شب کی تاریکی میں ایک اندھے کنویں کے پاس گئے۔ اندھا کنواں وہ کنواں ہوتا ہے جو ایک دم سوکھا ہوتا ہے، نہ اس میں پانی ہوتا ہے نہ درخت ہوتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب سلمان فارسی نے اندھے کنویں میں منہ ڈال کر آہستہ آہستہ فضائل مولا کائنات بیان کرنا شروع کیا، اور جب بیان کرنا شروع کیا تاریخ کے جملے ہیں کہ صبح میں جب سلمان فارسی رسول اسلام کی خدمت میں آئے تو رسول نے مولا کائنات نے آواز دی، سلمان کیا تم امین نہیں ہو؟ مولا کیا ہوا؟ کہا ہم نے تم سے کہا تھا کہ ہم نے جو تمہیں نصیحت کی ہے، جو فضائل بیان کیے ہیں، لوگوں تک نہ پہنچانا۔ یا مولا ہم نے کسی سے نہیں بیان کیا۔ مولا نے کہا نہیں تم نے بیان کیا ہے۔ کہا مولا ہم نے کسی سے نہیں بیان کیا ہے، جب میرا پیٹ پھولنے لگا مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا تو میں اندھے کنویں میں گیا، منہ ڈال کر میں آپ کے فضائل کو جو ہے دریا کو وہاں پر انڈیلنے لگا۔ اللہ عجب نہیں، مولا نے آواز دی جب تم فضائل کے جو ہے دریا کو سوکھے ہوئے کنویں میں انڈیل رہے تھے تو اس وقت اللہ نے اس فضائل کے دریا سے ایک شجر پیدا کیا، اس کے سارے پتے ٹوٹ ٹوٹ کر مدینے کی گلیوں میں ٹہل ٹہل کر میرے فضائل کو بیان کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یا اللہم صلی علی محمد و تم نے کسی سے تو نہیں بیان کیا، مگر جس اندھے کنویں میں تم نے بیان کیا ہے وہاں سے ایک شجر اگا ہے، اس کے سارے پتے پر ہمارے فضائل لکھے ہوئے ہیں، اور پتے اڑ اڑ کر مدینے کی گلیوں میں میرے فضائل کو بیان کر رہے ہیں۔ کہا مولا جب ہم برداشت نہ کر سکے تو اندھا کنواں آپ کے فضائل کو کہاں سے برداشت کر سکتا ہے؟ یعنی فضائل اہل بیت کی عظمت و منزلت ہے کہ اگر اندھے کنویں میں بھی بیان کر دیا جائے تو وہ سرسبز دکھائی دینے لگتا ہے، اندھے سے یوں کہا جائے کہ اس میں پانی نظر آنے لگتا ہے، اس میں درخت اشجار اگاتے ہیں، مگر جب فضائل اہل بیت کی معرفت ہمارے دلوں میں ہوگی تب ہم اس منزل کمالات پر پہنچیں گے۔ جب تک فضائل ہم تک فضائل کی منزل میں ہم نہیں پہنچیں گے، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا کردار اتنا بلند نہیں ہوگا، ہم اس معیار پر نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اور خود چھٹے امام یا ساتویں امام کی حدیث ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کی حدیث ہے کہ اگر ابو ذر غفاری کے نزدیک سلمان کی فضیلت آیا ہو جاتی تو ابو ذر غفاری سلمان سے حسد رکھنے لگتے، جو کہ ایمان کے 9ویں درجے پر فائز ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فطرت انسانی یہ ہے کہ ہم کسی کو بھی اپنے سے بلندتر نظر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، مگر ایمان کا 9واں درجہ اور ایمان کا 10واں درجہ ایک درجے، اس کا مطلب یہ کہ کردار سلمان کا زیادہ تھا، فضیلت زیادہ تھی، اور اسلام میں صرف 10 ہی درجے ہیں، 11واں درجہ ایمان کا نہیں ہے۔ اور آج کی تاریخ میں اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ایمان کے پہلے درجے پر فائز ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم جھوٹے ثابت ہو جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کہ یقین کی وہ منزل ہمارے نزدیک نہیں ہے جو اس دور میں اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان تھی۔ ہم مانتے تو ہیں اہل بیت کو، مگر ہم یقین کے اس منزل پہ نہیں ہیں، معرفت کے اس مرحلے پر نہیں ہیں جس طریقے سے ہمیں ہونا چاہیے۔ آئیں دیکھیں تاریخ کے جملے کی مولا کائنات کوفے کی گلی سے گزر رہے، ایک ضعیفہ ہے جو دار و قطار رو رہی ہے۔ انصاف سے بتائیں ہمارا مزاج اور ہمارا معیار کیا ہوگا؟ اگر کوئی رو رہا ہو، ہم پہچانتے نہ ہوں، اس سے سوال کریں گے بھیا کیوں رو رہے ہیں؟ امام تھے، آگے بڑھے، کہا بڑی بھی آپ رو کیوں رہی؟
تو ضعیفہ نے کہا کہ بھائی تم اپنا راستہ ہو لو، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ کہا نہیں، اگر تم اپنی روداد مجھ سے کچھ بیان کر دو تو ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری مدد کر دوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جب انسان معرفت کی منزل پر آتا ہے تو دیکھیں کردار کتنا بلند ہوتا ہے۔ تو کہا اگر تم ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تو سنو، ہماری مالکن نے ہمیں گوشت لانے کے لیے حکم دیا تھا، میں گوشت لینے کے لیے گئی، گوشت لے کر آئی، مالکن نے کہا یہ گوشت خراب ہے، اسے چینج کر کے بدل کر کے لاؤ۔ بدل کر کے دوسرا گوشت لائی، پھر مالکن نے کہا کہ اسے بھی بدل کر لاؤ، یہ بھی گوشت صحیح نہیں ہے۔ جب دوسری مرتبہ گئی تو قصاب نے کہا کہ اب اگر تم بدلنے آئی تو میں گوشت واپس نہیں لوں گا، تو یہ دکان سے بھگا دوں گا۔ کہا پھر جب مالکن کے پاس گئی تو مالکن نے کہا یہ بھی گوشت خراب ہے، اسے بدل کے لا، اگر صحیح اس بار گوشت نہیں لائی تو میں تجھے سخت سے سخت سزا دوں گی۔ کہا میں پریشان حال ہوں کہ قصاب کی دکان پر جاتی ہوں تو قصاب گوشت لینے سے انکار کر رہا ہے، گھر میں جا رہی ہوں تو مالکن نے سزا کا حکم سنا دیا ہے، میں پریشان ہوں، کیا کروں، میں رو رہی ہوں۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا آؤ میرے ساتھ چلو قصاب کے پاس، دیکھیں شاید ہو سکتا ہے کہ مجھے دیکھنے کے بعد اس گوشت کو واپس کر لے۔ مولا اس ضعیفہ کو لے کر قصاب کی دکان پر آئے، اور قصاب نے جیسے ہی ضعیفہ کے ساتھ مولا کو دیکھا، غریبان کو پکڑا، دکان سے باہر، اس کی سفارش میں آئے ہو، ہم گوشت تم سے واپس نہیں لیں گے، چلے جاؤ یہاں سے۔ مولا نے سر کو جھکایا، جھکانے کے بعد کہا ہم تمہارے مالکن کے گھر پر چلتے ہیں۔ مالکن کے گھر پر آئے تو کیا دیکھا، کسی اور کا مکان نہیں، یہ مولا کا چاہنے والا ہانی کا مکان ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ خادمہ کی کہ اسے تم معاف کر دو، اسے سزا نہ دو، اس لیے کہ قصاب گوشت لینے سے انکار کر رہا ہے، تو عجب نہیں زوجہ ہانی سے انکار کر رہا ہے، تو عجب نہیں زوجہ ہانی نے بڑھ کر آواز دی مولا جس کی سفارش کے لیے آپ آئیں اسے معاف کرنے کی بات کرتے ہیں، میں آپ کے نام پر اسے آزاد کر کے دیتی ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آپ کے نام پر میں اسے آزاد کیے دیتی ہوں۔ اسے آزاد کیا، مولا جانا چاہتے ہیں، ہاتھوں جوڑا، نہیں مولا ایسے آپ میرے دروازے سے نہیں جا سکتے، کھانے کا وقت ہے، آپ کھانا تناول کریں اس کے بعد آپ جائیں۔ مولا نے کہا نہیں مجھے جانا ہے۔ کہا نہیں مولا، اگر ہمارے شوہر نامدار کو یہ خبر ملی کہ آقا میرے دروازے تک آئے تھے اور بغیر کچھ کھائے اور پیے میرے دروازے سے چلے گئے تو مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ جب بدید ہوئی تو مولا گھر میں داخل ہوئے، کھانے کا اہتمام ہوا، دسترخوان بچھایا گیا، مولا نے کھانا تناول کیا۔ تناول کرنے کے بعد مولا ہانی کے گھر سے نکلے مسجد کے لیے۔ اب ادھر کا حال سنے، تاریخ نے لکھا جب اس قصاب نے مولا کے گریبان پر ہاتھ ڈالا اور دکان سے باہر پھینکا تو ایک شخص دور کھڑا ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا، اور وہ دوڑا ہوا آیا دکان پر، کہا تمہیں پتا ہے کہ تم نے کس کے گریبان پر ہاتھ ڈالا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا بغیر معرفت کے، بغیر جانے ہوئے تم نے گریبان پر ہاتھ ڈالا، تمہیں پوچھنا چاہیے تھا، معلوم کرنا چاہیے تھا۔ کہا بتاؤ وہ شخص کون تھا؟ کہا اس شخص کا نام علی ابن ابی طالب، تاریخ نے لکھا اتنا سننا تھا کہ اس قصاب نے اپنے ہاتھوں کو قلم کیا، اور قلم کرنے کے بعد آواز دی اہل الکوفہ آؤ اور ہماری دکان کو لوٹ لے جاؤ، اس لیے کہ میں ایک مدائن کا رہنے والا ہوں، میں اشتیاق زیارت مولا کائنات میں یہاں پر آ کر ٹھہرا تھا، پتہ یہ تھا کہ مولا کسی غزوے پر گئے ہیں، واپس آئیں گے تو میں ان کی زیارت کروں گا، میں مولا کے اشتیاق زیارت میں یہاں پر ٹھہرا رہا، مولا مجھ تک آئے، میں انہیں پہچان نہ، ہم نے ان کے ساتھ یہ گستاخی کی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ معلوم کرتے ہوئے ہانی کے دروازے پر آئے، دقل باپ کی کون؟ کہا میں وہ قصاب ہوں، ہم نے سنا ہے کہ مولا آپ کے آئے ہیں۔ زوجہ ہانی نے کہا نہیں مولا آئے تو تھے مگر وہ مسجد میں گئے۔ جو دوڑا ہوا مسجد میں آیا تو کیا دیکھا کہ مولا عبادت میں مشغول ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ مولا نے جیسی نماز تمام کی اس نے فوراً اپنے سر کو مولا کے قدموں پر رکھ دیا، مولا
مجھ سے بہت بڑی گستاخی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے میں مدائن کا رہنے والا ہوں، میں آپ کی زیارت کے لیے میں یہاں پر آیا تھا، اور ہم نے آپ کو پہچانے بغیر آپ کے گریبان پر ہاتھ ڈالا، مولا ہم نے اس ہاتھ کو قلم کر دیا ہے۔ عجب نہیں، مولا کا جملہ سنیں گے، مولا نے کہا کہ مجھے پتا ہے تو نے مجھے پہچانا نہیں، اسی وجہ سے میں بارگاہ خدا میں آ کر تیرے حق میں دعا کر رہا تھا، پالنے والے وہ میرا چاہنے والا ہے، میرا محب ہے، مگر اس نے مجھے پہچانا نہیں ہے، اس وجہ سے اس نے غلطی کی ہے، لہذا میں اسے معاف کرتا ہوں، پالنے والے تو بھی اسے معاف کر دے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ یعنی انسان جب معرفت کی منزل میں آتا ہے تو کردار خود بخود اتنا بلند ہوتا ہے کہ دنیا انسان کے قدم چومتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جب انسان معرفت سے پرے ہوتا ہے تو لاکھ وہ دنیا کے پیچھے دوڑتا رہے مگر اسے دنیا بھی حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ آپ خود آزما کر دیکھ سکتے ہیں، مولا کا قول بھی ہے کہ اگر تم دنیا کے پیچھے دوڑو گے تو کبھی دنیا حاصل نہیں ہو سکتی ہے، تم دنیا کو چھوڑ کر آگے بڑھو گے، دنیا تمہارے قدم کو چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ کردار اہل بیت ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے نہ دوڑیں، ہمارا کردار ایسا ہو کہ دنیا ہمارے پیچھے دوڑے، ہمارا کردار ایسا ہو کہ دنیا ہمارے کردار کا جو ہے مرثیہ پڑھے، تعریف کرے، مگر ہمارا کردار ایسا ہے کہ ہم کہیں بھی بیٹھتے ہیں تو ہم خود اپنی برائی بھی کرتے ہیں، دوسروں کی بھی برائیاں کرتے ہیں۔ اسلام میں سب سے بڑا گناہ کبیرہ جو ہے وہ غیبت ہے۔ جہاں ہم چار لوگ بیٹھے ایک دوسرے کی برائی شروع ہو گئی، کبھی ہم نے تصور کیا، غور کیا، فکر کیا کہ ہم جو کام انجام دے رہے ہیں کیا اس گناہ کی معافی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم غیبت کرنے والوں کو معاف نہیں کریں گے۔ ایک شخص ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہا مولا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ نبی نے ارشاد فرمایا غیبت۔ کہا اس کی معافی؟ مولا نے کہا اس کی معافی نہیں ہے۔ کہا یا نبی اللہ کوئی تو راستہ ہوگا؟ نبی نے کہا کہ حکم خدا یہ ہے، راستہ صرف ایک ہے کہ تم نے اپنے جس بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کی ہے اتنی قوت بھی رکھو کہ اس سے جا کر معافی مانگو۔ ہم نماز نہیں پڑھیں گے اس کی سزا ہے، معافی ہو سکتی ہے کہ ہماری اولادیں ہمارے مرنے کے بعد ہماری نماز پڑھ دیں، مگر آج کے زمانے میں یہ بھی توقع نہیں ہے اپنی اولادوں سے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اس لیے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو نمازی بنایا ہی نہیں ہے، وہ خود اپنی نمازیں نہیں پڑھ رہے تو والدین کے کہاں سے پڑھیں گے؟ وہ خود اپنے روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں تو والدین کے روزے کہاں سے رکھیں گے؟ مگر یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ وہ فطرت اسلام پر بچوں کو ڈھال دیں، اس لیے کہ مرنے کے بعد اللہ والدین سے حساب و کتاب کرے گا، اس وقت والدین جواب دیں گے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیسی تربیت دی ہے۔ کردار اہل بیت کیا ہے؟ آج ہم کسی کو ٹوکتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تھوڑا سا علم ہمارے پاس ہو گیا تو ہم لوگوں پر نقطہ چینی کرتے ہیں، فلاں صاحب نے یہ پڑھا، فلاں صاحب نے ایسا کہا، فلاں صاحب نے ایسا کہا۔ بھیا اسلام نے لوگوں کے سامنے کسی کو ٹوک کر ذلیل کرنے کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ آئیں دیکھیں ہمارے اور آپ کے دوسرے امام اور تیسرے امام حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی کا نماز تھوڑا سا وضو غلط ہے، کسی کی نماز تھوڑی سی غلط ہے، مجلس میں بیٹھنے کے عادات تھوڑا سا گڑبڑ ہیں تو ہم فوراً تنگ کرتے، بڈھے ہو گئے ان کو طریقہ نہیں ہے کہتے ہیں نا، اور چار لوگوں کے درمیان کہتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ امام مسجد سے گزر رہے ہیں، کیا دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جو وضو کر رہے ہیں مگر ان کا وضو غلط ہے۔ امام تو کہہ سکتے ہیں بڈھے ہو گئے وضو کرنے کا طریقہ نہیں پتا، بھائی وہ تو بچے ہیں،
عالم طفلی کا زمانہ ہے. اللہ رے انکساریت کس طریقے سے اسلام کی تبلیغ کی جا رہی ہے. دونوں شہزادے داخل ہوئے, آواز دی, اے مرد بزرگ ہم دونوں بھائی وضو کر رہے ہیں, آپ دیکھ کر بتائیں کہ کس کا وضو صحیح ہے کس کا وضو غلط ہے. ہم دونوں بھائی وضو کر رہے ہیں, آپ دیکھ کر بتائیں کہ کس کا وضو صحیح ہے اور کس کا وضو غلط ہے. دونوں امام نے وضو کرنا شروع کیا. مرد بزرگ سمجھ گیا کہ یہ دونوں بچے ہمیں سلیقہ وضو سکھانا چاہ رہے ہیں. میری لاکھ جانے قربان مولا پر. بزرگ نے بڑھ کر آواز دی, شہزادو آپ دونوں کا وضو صحیح ہے, میں ہی غلطی پر تھا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. یا اللہم صلی علی محمد. امام نے عمل کر کے بتایا ہے کہ اگر کسی کی نصیحت کرنا ہے تو کیسے نصیحت کرو, کسی کی تربیت کرنی ہے تو کیسے تربیت کرو. کہ 10 کے سامنے اگر ہم کسی کی نصیحت کریں تو سامنے والا اگر ایکسپٹ کرنے والا بھی ہوگا تو نہیں کرے گا, وہ ضد پر آ جائے گا کہ آپ نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا. لہذا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے ولو ہم سے چھوٹا کیوں نہ ہو. اگر ہمیں چھوٹے کی بھی نصیحت کرنا ہے تو تنہائی میں ایسی اسے نصیحت کرے کہ اسے برا بھی نہ لگے اور آپ کی باتوں پر عمل کرتا ہوا نظر آ جائے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اللہ ارشاد فرمایا ہم نے ہر شے کا علم امام مبین میں احاطہ کر دیا ہے. اب مولا کائنات کے علم کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا کہ علم کس پائے پر ہے, کس بلندی پر ہے. اور مولا خود ارشاد فرما رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جو کچھ بھی تمہیں پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو, میں زمین کی راہوں سے زیادہ آسمان کی راہوں کو جانتا ہوں. فضائل مولا کائنات دنیا والے نہ سمجھیں مگر زمین و آسمان تو سمجھ رہے ہیں. مولا کے فضائل چاند اور ستارے تو پڑھ رہے ہیں. تاریخ شاہد ہے کہ ہر مقام پر مولا کا ذکر ہے. منبری تک نہیں ہے, محراب میں علی کا ذکر, مسجد میں علی کا ذکر, منبر پر علی کا ذکر, زمین پر علی کا ذکر, آسمان پر علی کا ذکر, ستاروں پر علی کا ذکر, سورج پر علی کا ذکر, چاند علی کا ذکر, یعنی ہر شے علی کا ذکر کر رہے ہیں. اور سب کو معرفت ہے کہ مولا کی کیا منزلت اور فضیلت ہے. عظمت فضائل مولا کیا ہے. تاریخ نے لکھا کہ ایک وقت وہ آیا کہ عرب کی زمین کو زلزلہ آیا. وہاں کا حاکم دوڑتا ہوا آیا, یا علی زلزلہ آیا ہوا ہے, آپ چل کر اسے روک دیں. تاریخ نے لکھا حاکم آگے آگے تھا, سپاہی پیچھے پیچھے تھے. مولا کی خدمت میں جب آئے اور جب یہاں سے جانے لگے, تاریخ کے جملے ہیں کہ اب آگے آگے مولا ہے, اس کے پیچھے وقت کا حاکم ہے, اس کے پیچھے سپاہی ہیں. مولا پہنچے, زمین کو تھپ تھپایا, کہا اے زمین تو کیوں لرز رہی ہے, کیوں خفا ہے, کیوں پریشان ہے. کہا مولا آج آسمان اپنے اوپر فخر کر رہا تھا. کہا کیا فخر کر رہا تھا. کہا مولا آج آسمان کہہ رہا تھا کہ میرے پاس چاند ہے, تمہارے پاس کیا ہے, میرے پاس سورج ہے, تمہارے پاس کیا ہے, میرے پاس ستارے ہیں, تمہارے پاس کیا ہے, میرے پاس جنت ہے, تمہارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس کوثر ہے, تمہارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس جبریل جیسا فرشتہ ہے, تمہارے پاس کیا ہے. یہ کہہ کر زمین خاموش ہو گئی. مولا نے کہا بس تو اتنی باتوں سے ناراض ہے. کہا ہاں مولا. مولا نے پلٹ کر آواز دی, تو بڑھ کر کیوں نہیں کہتی کہ اگر تیرے پاس چاند ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا میرے پاس ہے, اگر سورج تمہارے پاس ہے تو سورج کو پلٹانے والا ہمارے پاس ہے.
جبریل تمہارے پاس ہے تو جبریل جیسے فرشتے کا استاد ہمارے پاس ہے، جنت تمہارے پاس ہے تو جوانان جنت ہمارے پاس ہے، کوثر تمہارے پاس ہے تو ساقی کوثر ہمارے پاس ہے، اگر ستارہ تمہارے پاس ہے تو ستارے کو در پر بلانے والا ہمارے پاس ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ مولا کائنات نے صرف دنیا ہی والوں کی، انسانوں کی، بشر کی ہی خدمت نہیں انجام دی ہے، انہیں کی مدد نہیں کی ہے، ہر ذرے ذرے کی مدد کی ہے۔ بس یہ معاملہ ہے کہ جہاں معرفت ہوتی ہے وہاں پر ظاہر ہوتا ہے، اور جب معرفت نہیں ہوتی ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہماری مدد کرنے والا کون ہے۔ بھائی جب ہم اپنے بھائی کی مدد اور احسان کو احسان نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم مولا کے فضائل کو، ان کے رحم و کرم کو ہم کہاں سے کچھ سمجھ پائیں گے؟ ہم اور آپ اور گمراہ ہوتے۔ یہ شب بیداری شہزادی زینب ام کلثوم فاتح خیبر کے نام سے ابھی ہم نے دیکھا، واقعی مرکز طہارت ہے، فاتح کوفہ و شام۔ تلوار سے کسی چیز کو فتح کر لینا آسان ہے، مگر کردار کے ذریعے وہ بھی قیدی بن کر کسی چیز کو فتح کرنا، سوائے شہزادی زینب اور سوائے سید سجاد کے کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ تاریخ نے لکھا جب 11 محرم کو یہ قافلہ مقید ہو چکا، قیدی بنائے جا چکے، ایک مشکل امر ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے کے باہر ٹھہرایا گیا، آج یہ شہزادی زینب کوفے سے باہر دوسری مرتبہ کھڑی ہیں، پہلی مرتبہ نہیں۔ جب پہلی بار آئی تھی تو منظر عجب تھا، آج دوبارہ جب آئی ہیں تو اور منظر عجب ہے۔ تاریخ نے لکھا جب پہلی مرتبہ شہزادی زینب کوفے آئی ہیں تو بابا کی حکومت ہے، چہنے والے ہیں، بھائی ساتھ ہیں، قافلہ ٹھہرایا گیا ہے، مولا کا حکم ہے کہ بیٹو بہنوں کو ابھی کوفے کے باہر رہنے دو، جب شب کی تاریکی پھیل جائے گی تب تمہاری بہنیں کوفے میں داخل ہوں گی۔ عزادارو، راوی نے بیان کیا کہ جب آدھی رات گزر گئی مولا نے قمبر کو آواز دی، قمبر جاؤ کوفے میں اعلان کر دو، یا اہل الکوفہ جو بالا خانے پر ہیں وہ نیچے اتر جائیں، جو نیچے ہیں وہ اپنے گھروں میں چلے جائیں، اس لیے کہ علی کی بیٹی زینب ام کلثوم کوفے میں داخل ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب شہزادی کا قافلہ دوسری مرتبہ اس مقام پر آ کر کھڑا ہوا، تاریخ نے لکھا شہزادی زینب کو اپنے بابا کا زمانہ یاد آیا ہے کہ ہمیں یہیں کھڑا کرایا گیا تھا، منادی ندا دے رہا تھا کہ جو چھت پر ہیں وہ نیچے چلے جائیں، جو باہر ہیں وہ اندر چلے جائیں، اس لیے کہ کوفے میں علی کی بیٹیاں زینب و ام کلثوم داخل ہو رہی ہیں۔ مگر آج منظر عجب ہے، آج منادی ندا دے رہا ہے تو کیا دے رہا ہے؟ بازار سجائے جا رہے ہیں، تماشین بلائے جا رہے ہیں، منادی ندا دے رہا ہے، اے تماشائیو آؤ آؤ تماشا دیکھو، یہ رسول کی نواسیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ اجرکم علی الزہرا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، جب یہ لٹا ہوا قافلہ تاریخ نے لکھا دربار شام میں پہنچا ہے نا، عجب منظر ہے، ایک رسن ہیں، 12 گلے ہیں، آگے شہزادی سکینہ ہیں، ان کے پیچھے باقی بیبیاں ہیں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، راوی نے لکھا کہ شہزادی سکینہ بار بار اپنے پنجوں کے بل کھڑی ہو رہی ہیں۔ یزید نے پوچھا یہ بچی کون ہے جو بار بار اپنے پنجوں پر کھڑی ہو رہی ہے؟ تو یزید نے تعارف کرایا، اے یزید، شمر نے تعارف کرایا، یزید تجھے پتہ نہیں ہے یہ حسین کی چہیتی بیٹی سکینہ ہے، یہ حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ ہے۔
अजब नहीं, तारीख ने लिखा, यजीद ने पूछा ऐ सकीना ये तुम बार बार पंजों के बल क्यों खड़ी हो रही हो? कहा इस वजह से कि मेरी माओ और बहनों के कद इतने तवील हैं कि जब वो सीधे खड़े होते हैं तो मेरा गला घुटने लगता है, इस वजह से मैं अपने पंजों के बल खड़ी होने लगती हूँ। कहा ये बताओ अपने हाथों से अपने चेहरे को क्यों छुपा रखा है? कहा मेरी माँ और बहनों के बाल इतने बड़े हैं कि उन्होंने अपने बालों से अपने चेहरे का पर्दा कर रखा है। हाय मेरे बाल इतने बड़े नहीं कि मैं अपने बालों से अपने चेहरे का पर्दा कर सकूं। अल्लाह अकबर। अजरकुम अल-ज़हरा, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम सैयदुश-शुहदा के। हाँ आदादारा ने मजलूम करबला। फिर यजीद ने आवाज दी, ऐ सकीना हमने सुना है तेरा बाबा तुझसे बहुत प्यार करता था, तुझे बहुत चाहता था। कहा इसमें कोई शक नहीं है। तारीख ने लिखा, एक तश्त उठाया, खानपोश हटाया, आवाज दी सकीना हम तब मानेंगे जब तुम बुलाओ, तुम्हारे बाबा का सर तुम्हारी आगोश में आ जाए। हाँ आदादारा ने मजलूम में करबला। तारीख ने लिखा, हामिद इब्न मुस्लिम बयान करते हैं, हाय शाम गरीबा के जले हुए दामन को शहजादी सकीना ने अपने नन्हे हाथों से थामा, फैलाकर आवाज दी, ए बाबा, अरे यजीद हमारी और आपकी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है। ए बाबा, अरे एक बार अपनी बेटी से आकर मिल लीजिए। हाँ दादारो इतना सुनना था, तश्ते तला से सर उठा, सकीना की आगोश में आया। हाँ दादारो रोज़े आशूर से बिछड़ी हुई सकीना जब आज बाबा से मिली, रुखसार पर रुखसार रखे आवाज दिए, बाबा, अरे आपकी शहादत के बाद रिदाएं छीन ली गई, रुखसार पर तमाचे मारे गए। ए बाबा, अरे आपने जो बुंदे पिनाए थे, अरे जालिमों ने छीन लिए। ए बाबा, अरे आपके बाद हमें दयार बदयार पिराया गया। मुनादी निदा दे रहा था, ए तमाशाइयों आओ आओ तमाशा देखो, ये रसूल की नवासिया है, ये अली की